آزاد کشمیر میں بارش اور برفباری کی جو تیسرے روز بھی جاری ہے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ وادی نیلم کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز اور گرد و نواح سمیت مختلف علاقوں میں برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ برفباری اور بارشوں سے نظام زندگی مفلوج ہے، بجلی اور مواصلاتی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بارش اور برفباری کا سلسلہ چند روز تک جاری رہے گا۔ سما کے نمائندے راجہ ساجد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی راجہ ساجد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت وادی نیلم میں تیز بارشوں اور برف باری کا سلسلہ شروع ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں وادی نیلم کے ضلعی ہیڈ کوارٹر اٹھمقام اور گرد و نواح میں اس وقت تیز بارش ہو رہی ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں اس وقت شدید برف باری کا سلسلہ وقفے کے ساتھ جاری ہے۔ صحتی مقامات جاگران، بابون، رتی گلی، پتلیاں، لبات والا، کارکا، شاردہ، کیل، سرگن، مرناٹ، سونتھر، اڑنکیل اور خصوصاً ٹاؤ واٹ میں اس وقت شدید بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے کے ساتھ جاری ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وادی نیلم نے اس وقت برف کی سفید چادر اوڑھ رکھی ہے۔ خشک سالی کی وجہ سے جو سردی کی شدت بڑھ گئی تھی اس میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے، تاہم اس وقت بھی سردی کی جو لہر ہے وہ برقرار ہے۔ بجلی اور مواصلات کا نظام بھی نہ ہونے کے برابر ہے، جو کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں اور برف باری کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ 6-7 روز تک بارشیں اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ طویل انتظار کے بعد ملکہ کوثر مری میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، پارہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ۔ برف باری کے بعد انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے ظفر اقبال رحیم سے۔ جی ظفر اقبال۔ جی بالکل، طویل خوش سالی اور انتظار کے بعد آخر ملکہ کوثر مری میں برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ برف باری شروع ہوتے ہی یہاں کی خوبصورت وادی نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی، جس کے بعد یہاں کے خوبصورتی میں مزید نکھار آ گیا ہے۔ برف باری کے بعد یہاں کا موسم انتہائی سرد ہو گیا، جس کے بعد درجہ حرارت جو ہے وہ -2 تک جا پہنچا ہے۔ محکمہ شراعت پنجاب نے مری آنے والے سیاحوں کو کی گاڑیوں کا رواں رکھنے کے لیے یہاں کی سڑکوں سے برف صاف کرنے کے علاوہ کیمیکل کا چھڑکاؤ بھی شروع کر دیا ہے، جبکہ یہاں پر حکومت پنجاب کی جانب سے قائم کیے گئے 13 فیسیلیٹیشن سینٹر میں بھی تمام متعلقہ جو ادارے ہیں ان کے نمائندے موجود ہیں، جو یہاں پر آنے والے سیاحوں کو بہتر سے بہتر سہولت کی فراہمی کے لیے انتظامات میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ برف باری کی تعداد کے بعد توقع یہی کی جا رہی ہے کہ سیاح بہت بڑی تعداد میں ملکہ کوثر مری کا رخ کر کے یہاں کے خوبصورت موسم سے پوری طریقے سے لطف اندوز ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برف باری کا سلسلہ آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا اور یہاں پر مزید برف باری ہو سکتی ہے۔ شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ 4 صدا اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ گزشتہ روز سے جاری ہے۔ آسمان پر بادلوں کے ڈیرے ہیں، بارش کے باعث فضائی آلودگی ختم ہو گئی ہے۔ مزید آگاہی حاصل کریں گے اعجاز خالد سے۔ اعجاز خالد، بتائیے کیا تفصیلات ہیں، موسم کیسا ہے؟ جی بالکل، چارسدہ شہر اور گرد و نواح میں آج دوسرے روز بھی وقفے سے جو بارش کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ طویل خوش سالی کا جو خاتمہ ہے وہ اس بارش سے ممکن ہوا ہے اور فضائی آلودگی بھی ختم ہو چکی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ طبی ماہرین کے مطابق اسی بارش سے جو وبائی امراض پھیل چکے تھے، سینہ، نزلہ، زکام کے، تو اس کا بھی خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ جو محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ہے اس کا کہنا ہے کہ مزید بارش ہونے کا بھی امکان ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ادھر لاہور میں سردی کی شدت نسبتاً کم مگر نمونیا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ برقرار ہے۔ ایک روز کے دوران لاہور میں مزید 3 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ موسم اور نمونیا کی مجموعی صورتحال جانتے ہیں انس ظفر سے۔ جی انس، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اس وقت لاہور شہر میں سردی کی شدت نسبتاً کم ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت لاہور شہر کا ٹیمپریچر 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا بھی چل رہی ہے اور صبح سویرے شہر میں ہلکی پھلکی دھند بھی ہے، مگر دوسری جانب لاہور شہر میں سردی کم ہونے کے باوجود بھی نمونیا کے مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ لاہور شہر میں گزشتہ ایک روز کے دوران 3 بچے نمونیا کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے ہیں اور ایک روز کے دوران لاہور میں 177 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ پنجاب بھر میں گزشتہ ایک روز کے دوران 869 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور پنجاب میں گزشتہ ایک روز میں 18 اموات واقع ہوئی ہیں نمونیا کی وجہ سے۔ دوسری جانب لاہور شہر میں اس وقت سموک کی شدت بھی برقرار ہے اور لاہور شہر میں اس وقت مجموعی طور پر سموک کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 180 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ ڈیفنس اور مال روڈ کے اطراف میں 297 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جی، آپ نے آگاہ کیا انس۔